بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، جامع مسجد مدنی المعروف کچی مسجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تشریف لانے والے میرے تمام ہی یاران طریقت و مسلک، قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سے پچھلے جمعے گزشتہ سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے والدین کی عظمت کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ اس کا ایک حصہ چونکہ رہتا تھا تو سابقہ جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے مناسبت تھی تو میں نے گفتگو کی۔ وہ جو بقیہ حصہ رہتا تھا آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت میں حاصل کروں گا۔ حضرات عزیز وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ بندہ اپنے والدین کی کس طرح ان کی حیات میں خدمت کر سکتا ہے، اور اس کے لیے میں نے قرآن کریم والفرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے تمہارے پاس کوئی بڑھاپے کی حالت میں ایک یا دونوں موجود ہوں، تو میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ قرآن نے اس کا واضح طور پر حکم دیا ہے کہ فلا تقل لہما اف، ان سے اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہرہما، اور ان کو جھاڑنا بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن نے کہی تھی وہ یہ تھی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات بھی بڑے ادب اور نرم انداز سے کریں۔ اور چوتھی چیز جو قرآن نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی اور امید ہے کہ آپ کو چاروں یاد ہوگی۔ پہلی چیز کیا تھی کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، تو پھر اف نہیں کرنا تو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ بات بھی کرنی ہے تو ادب سے کرنی ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، انہیں جھاڑنا بھی نہیں ہے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے، نہیں وہ تیسرے میں آ گیا نا۔ چوتھا میں نے کیا بتایا تھا، یاد رکھا کرے گا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جو فرما برداری کرنی ہے نا تو وہ یہ کہہ کے نہیں کرنی کہ دوائی لے کے آیا اور کی کرا، سوٹ دیوا دے دیتا ہوں اور کی کرا، نہیں۔ قرآن کہتا فرما برداری بھی کرنی ہے تو من الرحمہ، زور سے کریں، سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کہتا فرما برداری بھی کرنی ہے تو وہ بھی بڑی نرمی کے ساتھ،
یہ نہیں کرنا کہ کرتے دیتا ہوں اور کی کروں. یعنی جو کام آپ نے کر دیا ہے تو اس پر یہ نہیں کہنا کہ اور کی کروں نہ. بڑی نرمی کے ساتھ انہوں نے کہا جی اے کیوں نہیں کیتا؟ بولے جی وہ کر دیتا سی امی جی یا وہ کر دیتا سی ابو جی. پھر انہوں نے کوئی کام آپ نے کر دیا پھر بھی انہوں نے کچھ کہہ دیا تو اس کا جواب یہ جی اچھا ٹھیک ہے جی آئندہ ایسے ہو جائے. بولو سبحان اللہ. اور یہ میں کوئی آپ کو خضر الاسلام نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کو قرآن پڑھ رہا ہوں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تجھے یہ کرنا ہے, نہیں, یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تجھے انج کرنا ہے. ہاں یعنی یہ میری بات نہیں ہے, یہ قرآن کی بات. اور قرآن جو ہے جو حکم دے رہا ہے ہم سب کی اس میں بھلائی ہے. اگر ہم قرآن کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام کریں تو اس میں ہماری بھلائی نہیں ہے. ہماری بھلائی اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اور یہ حکم اللہ نے ہمیں دیا. بولے سبحان اللہ. یہ چار چیزیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں, اب ان کے بعد آج میں اس کا جو اگلا حصہ تھا وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ان چار کو بھولنا نہیں ہے, یاد رکھنا ہے, اور کہیں اور بھی ذکر کرنا ہو تو کرنا ہے اور بتانا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب آئے اگلی بات. یہ چاروں چیزیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں, یہ چاروں چیزیں ان کی حیات میں. آپ نرمی سے بات ان کی حیات میں کر سکتے ہیں, آپ انہیں جھاڑ نہیں سکتے, یہ ان کی حیات میں لازمی بات ہے. آپ ان کے لیے صلہ رحمی کریں گے وہ ان کی حیات میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے, یہ ان کی. تو گویا کہ یہ سارے کام وہ ہیں جو اللہ نے ان کی حیات میں ہمیں فرمائے ہیں. لیکن قرآن ادھوری باتیں نہیں کرتا. آپ کو خوش ہونا چاہیے اپنے ایمان والا ہونے پر, آپ کو خوش ہونا چاہیے اپنے مومن ہونے پر, کہ قرآن ادھوری باتیں نہیں کرتا. تو قرآن نے اس کا ایک حصہ ذکر کیا کہ جب وہ تمہارے پاس زندہ حالت میں موجود ہے تو تم نے زندہ حالت میں ان کے ساتھ یہ کرنا ہے, یہ تمہارا بھلائی کا طریقہ کار ہوگا, یہ تمہارا ان سے حسن سلوک کا طریقہ کار ہوگا, یہ تمہارا ان سے نیکی کا طریقہ کار ہوگا. لیکن سوال یہ کہ اگر والدین زندہ نہیں رہے, پردہ کر گئے, تو کیا اب ہمارا دین ہمیں ان سے الگ کر دیتا ہے؟ کیا جس ایمان کو ہم بطور فخر اپناتے ہیں الحمدللہ, کیا ہمارا ایمان ہمارا دین اب کہتا ہے کہ بس وہ مر گئے معاملہ ختم ہو گیا؟ تو قرآن نے ہماری تربیت کی ہے, تاکہ تمہارا دین وہ دین نہیں ہے جو تمہیں قبر پر لے جا کر پھر تنا چھوڑ دے. تمہارا دین وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی تمہارا ساتھ دے گا, حشر میں بھی تمہارا ساتھ دے گا. یہ تمہارا دین ہے, یہ تمہارا ایمان ہے, یہ تمہارا ایمان کا فائدہ ہے. اب حشر میں کیا ہے اور قبر میں کیا ہے, غور کریں. اب اگر دنیا سے چلے گئے تو اسی آیت کا اگلا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم نے کیا کرنا ہے. چار چیزیں تو وہ تھی جو تم نے ان کی حیات میں کرنی تھی اور حیات میں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا تھا. پانچویں چیز, اگر وہ دنیا سے چلے گئے, نہ والد زندہ ہے نہ والدہ زندہ ہے, یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا یا دونوں انتقال کر گئے, تو اب تم نے ہاتھ اٹھا دینے اور تم نے کیا کہنا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ فرماتا اب تم نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور کہنا ہے یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما کما ربیانی صغیرا, جیسے بچپن میں یہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے. یا اللہ میرے نکیاں ہوتے ہیں, کیا اللہ میرے نکیاں ہوتے ہیں جی میرے تے مہربانی کر دے سن, یا اللہ اور تم انہاں دے مہربانی فرما. اچھا حالانکہ ایک بات نوٹ کریں, میرے چھوٹے ہوتے ہوئے جیسے یہ مجھ پر مہربانی کرتے تھے تو اللہ کی مہربانی بلا ان کی مہربانی کے برابر ہو سکتی؟ برابر. لیکن یہ دعائیں وہ خود سکھا رہا ہے. قرآن پڑھے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دعا کے متعلق کیا کہا قرآن پہ؟ اللہ نے فرمایا
وہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ آنے والے صحابہ جو ان کے بعد آئے، جو بعد میں آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. انہوں نے کہا یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے. یہ الفاظ ان کے تھے، یہ الفاظ کن کے تھے؟ ان کے تھے. حضرات صحابہ کے الفاظ تھے. آپ نے غور کرنا ہے اس بات پر. یہ الفاظ حضرات صحابہ کے تھے اور حضرات صحابہ نے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا مانگی جو پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے تھے. والذین جاءوا من بعدہم، اللہ فرماتا جو ان کے بعد آئے انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے پہلے چلے گئے. فرق دیکھیے گا ذرا، فرق دیکھیے گا. یہاں لفظ ان کے تھے، دعا ان کی تھی، ان کی دعا کو اللہ نے قرآن بنا دیا. لفظ ان کے تھے، دعا ان کی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو، ان کے لفظوں کو قرآن بنا دیا کہ انہوں نے یوں کہا تھا. اب غور کرو، جب آئی نا ماں باپ کی بات تو اب اللہ کسی کے لفظوں کو لفظ نہیں بنا رہا. اللہ تمہیں خود بتا رہا ہے کوئی انج منگنا جے. یار اس کمال شفقت اور مہربانی پر غور تو کریں ذرا. اللہ تمہیں خود بتا رہا ہے، اللہ خود بتا رہا ہے انج منگنا جے. دیکھو ایک بندہ آیا آپ کے پاس، کہتا جی میں بھوکھا ماں جی مینوں روٹی دے رہے ہو. تو اس نے مانگا نا، آپ نے کہا وہ گل سن ہے جی تو بھوکھا ہے تو تھوڑا جہا بھوک دا انداز تے بنا، انج تے کہہ کے سامنے آنے میں تیرے تے ترس آئے. آپ نے اسے کہا انج مانگ. اب وہ آپ کے کہنے پر ویسے مانگے گا، سوال کرے گا، تو آپ اسے اس لیے دے دیں گے کہ جیسے میں نے کہا ویسے کرنا ہے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے، آسان کرنے کے لیے. یا ایک بندہ بچہ جب کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ٹیچر سے کہتا ہے ٹیچر میں یہ کام کر لوں، تو ٹیچر اسے سمجھانے کے لیے ایسے نہیں ایسے کہتے ہیں یوں بولو، وہ دوبارہ یوں بولتا ہے. تو ٹیچر اس بات پر کہ جیسے میں نے سمجھایا اس نے ویسا کہا. اب ذرا غور کرنا، ان کے تو لفظ تھے کہ انہوں نے یہ کہا. یہاں لفظ ان کے نہیں ہے، یہاں اللہ آپ کو خود بتا رہا ہے کوئی ماں پیو واسطے انج منگنا چاہیے. رب ارحمہما، اللہ فرما رہا اب تم دعا کرو کس طرح؟ کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسے بچپن میں یہ مجھ پر رحم نہیں کیا کرتے تھے. میں چھوٹا تھا، ان کی کھلائے بغیر میں کھا نہیں سکتا تھا، ان کے چلائے بغیر میں چل نہیں سکتا تھا، ان کے سلائے بغیر میں سو نہیں سکتا تھا. یا اللہ جو مہربانی انہوں نے بچپن میں مجھ پر کی ہے نا، جو شفقت انہوں نے مجھ پر کی ہے نا مالک، آج یہ اس شفقت اور مہربانی کا ان پر انہیں زیادہ ضرورت ہے تیرے کرم اور تیرے رحم کی. یا اللہ جیسے میرے ان کے بغیر میرا بچپن میں گزارا نہیں تھا نا مالک، آج قبر میں تیرے کرم اور تیرے رحم کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو یا اللہ جو شفقت اور مہربانی انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر کی تھی اور تو نے انہیں توفیق دی، آج میں عرض کر رہا ہوں اور تو نے ہی سکھایا ہے، اللہ ان پر ویسی مہربانی فرما جیسے یہ مجھ پر بچپن میں کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سمجھ آئی بات؟ یہ اللہ نے فرمایا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کا نتیجہ بھی سن فرمایا تم اب یوں دعا کرو کہ یا اللہ جیسے یہ ہم پر رحم کر، مجھ پر انہوں نے بچپن میں رحم کیا، اللہ تمہیں پر ایسے رحم کر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی سن. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا میں، حضور نے فرمایا، یعنی حدیث ابھی شروع نہیں ہوئی، یہ میں پہلے والی بات کر رہا ہوں حدیث سے پہلے کی. ایک بندہ اگر دنیا میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، اسے ایسی سوسائٹی مل گئی کہ وہ دنیا میں مگن رہا اور ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تو لازم بات ہے جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور نافرمان رہا،
ماں باپ تڑپتے رہے اور یہ بات دوستوں کے پاس بیٹھا رہا، ماں باپ بیمار رہے اور اسے فرصت نہیں دی یاروں کے پاس بیٹھنے سے، پوری پوری رات باہر بیٹھے رہنا، اور گھر میں ماں باپ جو ہے وہ دروازہ تکتے رہیں کہ بیٹا کب گھر میں آئے گا کہ مجھے کھانا دے گا، یا کب گھر میں آئے گا کہ مجھے دوائی دے گا، اور بیٹے کی دوستوں سے جان نہیں چھوٹتی تھی جو ماحول آج کل ہو رہا ہے۔ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں میں آپ حضرات کو، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ پوزیشن ہے کہ دوستوں سے ہی جان نہیں چھوٹی اور یہ باہر ہی گھومتا پھرتا رہا، اور ماں باپ بڑھاپے میں اسی عالم میں بیچارے مر گئے، اور بعد میں سے خیال آیا، کسی کی تقریر سن لی، کہیں قرآن کی آیت پڑھ لی، کہیں دل کو چوٹ لگ گئی، کچھ ہو گیا کہ یار میں کی کیتا ہے، وہ میں ایڈی بڑی نعمت کو کھو دیتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ موجود ہو تو قدر نہیں ہوتی، تو ٹوٹ جانتے، پھر ماما جدو ٹوٹ جاندیاں، کوئی کہتا نہیں ہو پت کر آ، ماما جدو ٹوٹ جاندیاں، پھر آنسو ہی نہیں رکتے۔ تو اگر یہ پوزیشن ہے تو میں قربان، کہاں کہاں ہماری رہنمائی کی ہے یار، کہاں کہاں۔ آج میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ میں نے کہا کتنی بڑی بڑی ہم پر کرم نوازیاں ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی دعاؤں کی وجہ سے جو اپنے والدین کے لیے کرتا ہے کثرت کے ساتھ، یعنی پھر رکے نہیں، ہر وقت دعا ہوتی رہے، ہر موقع پر دعا ہوتی رہے۔ تو کھڑا تو اس نے ہونا تھا حشر والے دن ان کی لسٹ میں جو نافرمان تھے، کہ بھائی ماں پیو دی فرمانبرداری نہیں کی، لیکن ندامت ہو گئی، کسی موقع پر کوئی خیال آ گیا بڑی غلطی کی تھی ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا حشر والے دن جب لائنیں بنے گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں رسوا نہیں ہونے دے گا، نافرمانوں میں سے نکال کر فرمانبرداروں کی لسٹ میں کھڑا کر دے گا۔ اور پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے؟ تو کہا یہ جو تم دعائیں نہیں کرتے رہے، ندامت ہو گئی تمہیں اور تم دعا کرتے رہے اپنے ماں باپ کی، تو پتہ چلا بھائی صاحب دو طریقے ہو گئے، زندہ ہو تو یوں خدمت کرو، اگر دنیا سے چلے گئے تو اب تمہاری دعائیں ان کے لیے ہر وقت جاری رہنی چاہیے۔ اپنے ایمان سے بتائیں یار، ہم اپنی دعاؤں میں کتنا ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں، جن کے زندہ ہیں وہ بھی، جن کے پردہ کر گئے وہ بھی، ذرا غور کریں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود دیکھے، کاروبار میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اولاد میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اولاد جوان ہو جائے رشتوں کی دعا کرتے ہیں، رشتے آ جائیں اسباب نہیں بنے اسباب کی دعا کرتے ہیں، اسباب بن جائے، بیٹا بیٹی گھر میں پریشان ہو، بہو اچھی نہیں ملی، یا جناب والا بیٹی پریشان ہے، داماد اچھا نہیں ملا، ہر وقت ہاتھ اٹھتے دعاؤں کے لیے۔ کیوں؟ مصیبت میں، پریشانی میں، قرضہ پریشانی میں، تکلیف میں، گھر نہیں بن رہا پریشانی میں، دعائیں ہوتی ہیں۔ یار کبھی ماں باپ کے لیے بھی دعا کی ہے؟ بونڈ لگ جائے، اللہ کرے بونڈ لگ جائے، نمبر لگ جائے میرا، اللہ کرے، یہ تو دعا کی ہے۔ یار کبھی ماں باپ کے لیے بھی دعا کی ہے؟ زندہ ہو تو ان کے حج کے لیے دعا کی ہے، اللہ نے حج کرائے، انہیں عمرہ کرائے، پردہ کر گئے تو ہر دعا میں کہ والدین کو یاد رکھا اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو جب ہم اپنا گریبان دیکھیں گے تو شاید چند لوگوں کے علاوہ نتیجہ صفر بنے گے۔ تو دعا والدین کے لیے یہ ایک اہم ترین مغفرت کا ذریعہ ہماری جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ فرمایا من ترک للوالدین دعاء فترک عنہ رزقہ۔ سنو یہ بات، تو نہ کسی کو جا کے دعا نہیں کرانی پڑی، جناب دعا کرو اللہ رزق بڑھا دے، دعا کرو کاروبار چلے۔ یہ میں آپ کو آج نسخہ کیمیا دینے لگا ہوں، یہ میں آپ کو نسخہ کیمیا دینے لگا ہوں۔ آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ دعا کرو رزق بڑھ جائے، نہ۔ فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے اوپر سے اپنا رزق خود بند کر دیتا ہے۔ یعنی ہم خود سبب ہیں اپنے رزق کا دروازہ بند کرنے کے۔ رزق آ رہا ہے، ہم نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، ہم خود نہیں آنے دے رہے، اللہ دے رہا ہے کیونکہ رب منع نہیں کرتا، لیکن آپ نے اپنا دروازہ خود بند کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ من ترک للوالدین دعاء، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے
فَتَرَكَ عَنْهُ رِزْقَهُ، اس نے دعا نہیں چھوڑی، اور اس نے اپنا رزق چھوڑ دیا ہے، اس نے اپنا رزق ختم کر دیا، خود بند کر دیا، اللہ نے نہیں بند کیا، اس نے خود بند کر دیا ہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اگر رزق بڑھانا چاہتے ہو کچھ بھی نہ کرو، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو۔ آپ دیکھنا بے انت رزق اللہ عطا فرمائے گا، انگنت رزق اللہ عطا فرمائے گا، آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ دے کہاں سے رہا ہے۔ تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ زندہ ہو خدمت کرو، پردہ کر جائیں، اللہ کی مغفرت ہو، اللہ کی مغفرت، ہر وقت دعا کرو، نماز پڑھو دعا کرو اللہ کی مغفرت ہو، کھانا کھاؤ دعا کرو اللہ کی مغفرت ہو، بولو سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سنو، مشکات شریف کتاب البر میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غور کرنا ذرا، بڑی توجہ سے سنیے بات، آئے حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ لِلْعَبْدِ السَّهْلِ فِي الْجَنَّةِ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے درجات جنت میں بلند فرما دیتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور جنت کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جنت میں جسے سب سے کم نعمتیں ملیں گی اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ یہ گمان کرے گا کہ سب سے زیادہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جو سب سے کم والا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کے درجات بلند فرما دے گا جنت میں، اور وہ درجہ کیسا ہوگا؟ آپ کچی مسجد میں داخل ہو کر سیڑھی سے چڑھ کر دوسری منزل پر نہیں گئے، یہ کوئی آپ نے 10 سے 11 فٹ کا درجہ اونچائی کا حاصل نہیں کیا، یہ کوئی 10-12 فٹ کی بات نہیں ہو رہی، جنت کے ایک درجے کا عالم یہ ہے۔ فرمایا بندہ پیدل چلنا شروع کرے 500 سال تک مسلسل چلتا رہے، 500 سال تک، تو 500 سال بعد جہاں وہ پہنچے گا نا، یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ اور حضور نے کیا کہا؟ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، ایک درجہ نہیں، ایسے پتہ نہیں کئی درجے، آواز آنی چاہیے، ایسے پتہ نہیں کئی درجے اللہ بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جامعہ مسجد مدنی المعروف کچی مسجد میں آنے والے میرے یاران طریقت، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ، خدا نخواستہ اگر والدین زندہ تھے اور خدمت نہیں کی اور وہ پردہ کر گئے اور آپ محرومی کا شکار ہیں، تو خدا نہ اپنے دروازے کو اب بند مت کرو، اور یہ قرآن و حدیث نے جو رستے بتائے ہیں ان رستوں پر آ جاؤ، یہ رستے ہمیشہ چاندنی اور نور کے رستے ہیں، اور ان رستوں پر چل کر بندہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ کا دین وہ دین نہیں جو مرنے کے بعد والدین کے یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ ارے قرآن و حدیث کی یہ رہنمائیاں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر آپ کسی وقت بھولے بھٹکے تھے تو اب بھی واپس آ جاؤ، خدا نے تمہارے لیے دروازے کھول رکھے ہیں اور رستے تیار کر رکھے ہیں، خالی چلنا تمہارا کام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے درجات جنت میں بلند کرتا ہے، اور وہ درجات ایک درجہ ایسا ہے جیسے 500 سال تک چلے، وہ بندہ اپنا درجہ بلند دیکھ کر پوچھے گا یا اللہ مجھے جو ملنا تھا وہ تو مل چکا، یا رب انا یکون لی ھذا، اے اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، اتنی فضیلت مجھے دوبارہ کیسے مل گئی، مجھے تو جو ملنا تھا مل چکا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بے استغفار ولدک لک، تیرا بیٹا دنیا میں جو تیرے لیے استغفار کر رہا ہے، اللہ اس کی بدولت جنت میں تجھے یہ درجات عطا فرما رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بے استغفار ولدک لک، اس دعا کی وجہ سے جو تیرے لیے تیرا بیٹا دنیا میں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کے درجات اللہ تعالیٰ
دنیا میں دعاؤں سے ان سے جو بیٹا کرتا ہے والدین کے لیے بیٹے یا بیٹیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب رب آپ کی دعاؤں سے انہیں اونچا درجہ دے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ کو محروم رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ دعا کی قبولیت کا ایک اصول یاد رکھنا، دعا کی قبولیت کا ایک اصول یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ دعا جب قبول فرماتا ہے، آپ نے کہا یا اللہ انہوں حج کرا دے، یا اللہ انہوں حج کرا دے، آپ نے دعا کی کسی کے لیے، تو جب آپ نے کہا نا یا اللہ انہوں حج کرا دے، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی نا، تو اسے حج تو اللہ کرائے گا۔ اس سے پہلے قبولیت کی وجہ سے یا رب آپ کو حج کرائے گا آپ کو، یا پھر اس کو حج بعد میں کرائے گا، آپ کو پہلے حج کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصول ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 16 سے 20 کے درمیان۔ اور نہیں جی نہیں، 16 سے 20 اللہ دے بندے کو کون دینا جے؟ اور نہیں جی نہیں، خدا ہر مسجد کچی مسجد تھوڑی ہوتی ہے، ہر مسجد کچی مسجد تھوڑی ہوتی ہے۔ ہاں سمجھ آئی؟ 10 سے 12 بات یہ کہ رجتا تو بندہ لاکھوں میں بھی نہیں ہے، لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں میرا اشارہ اس طرف جس طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرات دی وقار پورا محلہ ہوتا ہے اور ایک امام ہوتا ہے، پورا محلہ ہوتا ہے، امام ایک ہوتا ہے، سارے نے بیمار ہونا ہوتا ہے۔ اب محلے میں 100 گھر ہے، تو آج یہ بیمار ہے تو کل وہ بیمار ہے تو پرسوں، سب کے لیے دعا امام کرتا ہے۔ کتے کو جا کے 8-10 سال کو ایک بار امام بیمار ہوتا ہے، باقی محلہ ہی ہوتا رہتا ہے، امام سارے ہنستے۔ کسی نے مجھے کہا کہ یار امام صاحب نہیں بیمار ہوتے، اور میں کیا سارے ہنستے دعا نہیں کرتا رہتا ہے۔ اور دعا کا اصول ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دعا کا اصول ہے رب قبول کرے گا تو پہلے اس کو عطا کرے گا جس نے مانگی۔ اسی لیے آپ کی برکت کی دعا امام صاحب کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، ہے نا؟ تو آپ کا 25,000 ہے تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ برکت دے، اللہ ادھر گزارا ہو جائے۔ آپ کے 1 لاکھ ہیں، دعا ہو رہی ہے اللہ ادھر لاکھ گزارا ہو جائے۔ اپنا ہوتا 12 ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ اور بھائی وہ رب قبول کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک لاجک بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک یقین کریں آپ، یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ دعا کا اصول ہے، جب وہ قبول کرتا نا تو پہلے اس کو عطا کرتا ہے جس نے مانگی۔ آپ نے حج کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو یا حج کرائے گا پہلے یا آپ کو حج کا پہلے ثواب دے گا، اس کے لیے بعد میں قبول کرے۔ آپ نے کہا اللہ اسے شفا دے، تو یا اللہ آپ کو پہلے شفا دے گا، آنے والی بیماری آپ سے پہلے ٹال دے گا، اور پھر اس کو شفا بعد میں عطا کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ کو ظالم کہنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اللہ کے یہاں فضل ہے۔ زور سے کہہ سکتا اللہ کیا ہے؟ فضل۔ اب ذرا سنیں آپ، اب آپ نے کہا یا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے درجات بلند ہو گئے، تو جب اس کے درجات بلند ہو گئے تو جو رب آپ کی وجہ سے اس کے درجے بلند کر رہا ہے، بتاؤ آپ کو محروم کرے گا؟ بھائی آپ کو تو پہلے عطا کرے گا نا۔ گویا کہ نسخہ کیمیا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرو اپنی جنت خود بن جائے گی۔ گویا کہ نسخہ کیمیا ہے، ماں باپ کی صحت کی دعا کرو تمہیں صحت خود مل جائے گی۔ نسخہ کیمیا ہے، ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو تمہاری مغفرت خود ہو جائے گی۔ نسخہ کیمیا ہے، ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو تمہیں مانگنا بھی نہیں پڑے گا، بن مانگے رزق بھی مل جائے گا، صحت بھی مل جائے گی۔ اب یہ وہ ہے جو زندہ ہے، یہ وہ ہے جو خود زندہ ہے، اور ماں باپ انتقال کر گئے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، کتاب الصلہ میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت
حضور کی خدمت میں آئی، ایک مائی آئی اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتت امی، حضور میری امی مر گئی ہے۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ ان امی نظرت، حدیث کی جملے کی ہے، معاف کیجیے گا، اس نے کہا ان امی نظرت، حضور میری امی نے نظر مانی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی، ان امی نظرت ان تحجہ، میری امی نے منت مانی تھی کہ میری امی حج کرے گی، فلم تحجہ حتی ماتت، یا اللہ یا رسول اللہ میری امی نے حج نہیں کیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا جملہ سنیں، حضور سے کہہ رہی ہے کہ حضور میری امی نے حج کی نیت کی تھی، منت مانی تھی، ماں مر گئی، حج نہ کر سکی، فلم تحجہ حتی ماتت، مر گئی، حج نہ کر سکی، افا احج عنہا، حضور میں ان کی طرف سے حج کروں ہو جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افا احج عنہا، حضور میں حج کر لوں ہو جائے گا ان کی طرف سے؟ اچھا میں قربان اپنے نبی کے انداز پر، حضور کے سمجھانے کا انداز آئے اتنے کسی کو سمجھ نہ آئے تھے کتنے آئے، اس دارج کسی کو سمجھ نہ آئے تھے کتنے آئے۔ ایسا پیارا انداز تھا نا میرے حضور کا سمجھانے کا، حضور کبھی کبھی نہ سامنے والے سے سوال کرتے تھے، جب کوئی آ کے پوچھتا تھا نا وہ مسئلہ، حضور اس سے سوال کرتے تھے، اسی سوال میں جواب ہوتا تھا۔ میں اپنے نبی کے سمجھانے پر قربان جاؤں۔ اب مائی آئی حضور کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ ان امی نظرت ان تحجہ، میری امی نے منت مانی ہوئی تھی کہ وہ حج کرے گی، فلم تحجہ حتی ماتت، وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، افا احج عنہا، حضور میں اگر حج کر لوں ان کی طرف سے تو یہ منت پوری ہو جائے گی؟ تو اب حضور کا انداز دیکھیے جواب دینے کا، یہ ہوتا ہے کبھی کبھی حضور اس طرح فرماتے تھے۔ مثال ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ بندہ وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے حضور وضو ٹوٹ جائے گا؟ پوچھا اسے، تو اب حضور نے پتہ کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا، سوال کیا اسی سے، حضور نے فرمایا وہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اسی میں جواب رکھتے ہیں۔ یعنی سمجھانے کے لیے بھئی آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد ادھر ہاتھ لگ گیا، ادھر ٹوٹ جائے گا وضو؟ ادھر ہاتھ لگ گیا ٹوٹ جائے گا؟ ادھر ہاتھ لگ گیا ٹوٹ جائے گا؟ بولو ٹوٹ جائے گا؟ پیر سے ہاتھ لگ گیا، گوڈے پہ ٹوٹ جائے گا؟ کان سے، ناک سے ٹوٹ جائے گا؟ اب حضور نے جواب کیسے دیا؟ اس نے کہا حضور وضو کرے بندہ تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب جواب دیکھے میرے حضور کا، فرمایا وہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اور فرمایا جب وضو کر کے ہاتھ سے ہاتھ لگ جائے ٹوٹ جائے، اور کان سے ہاتھ لگ جائے ٹوٹ جائے، اور ناک سے ہاتھ لگ جائے ٹوٹ جائے؟ نہیں نا، کیوں؟ جسم کا حصہ ہے۔ فرمایا جب یہ جسم کا حصہ ہے وہ بھی جسم کا حصہ ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ اسی طرح وہ مائی آئی، اس نے کہا حضور منت مانگی تھی امی نے، امی کا انتقال ہو گیا، کیا کروں؟ میں کر لوں ہو جائے گا آج؟ اب حضور کا جواب سنیں، سوال کیا حضور نے، فرمایا ان کانت لکی ان کانا امی کا دین، اگر تیری امی کے ذمہ قرضہ ہو فاقضیہ تو اسے ادا کر دی۔ ان کانا لکی امی دین فاقضیہ، اگر تیری امی کے ذمہ کوئی قرضہ ہوتا تو تو اسے ادا کرتی؟ میں نے کہا جی میں ادا تو کرتی، امی کے ذمہ قرضہ ہوتا تو ادا تو کرتی ہے۔ اب حضور کا جواب سنیں، فرمایا اقض اللہ فاللہ احق بالوفا، فرمایا جب کسی اور کا قرضہ تو ادا کرتی نا تو اللہ کا قرضہ بھی ادا کرو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے وفا کی جائے۔ اقض اللہ، اللہ کا قرضہ بھی ادا کرو، فاللہ احق بالوفا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے وفا کی جائے۔ اب یہ ہماری تربیت کیا کی حضور نے؟ یہ ہماری تربیت کی کہ پہلی بات تو یہ کہ دعا کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ حدیث نے کیا بتایا؟ دعا کرو کہ اللہ کے درجے بلند کرے گا۔ اور تمہیں اللہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی پوری دنیا میں، پوری زندگی میں تم سے، کہ خدمت میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی بات کبھی اونچی کر دی، کبھی وہ ناراض ہو گئے، تم سے کوئی خطا ہو گئی، انسان ہے،
تو فرمایا کہ دعائیں کرتے رہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں کل حشر والے دن نافرمانوں میں کھڑا نہیں کرے گا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا بتائی؟ ہماری تربیت، ہماری رہنمائی حدیث نے کیسے کی؟ تیسری چیز کہ اگر ان کے ذمے کوئی چیز رہتی تھی نا اور تمہیں پتا تھا تو فرمایا تمہارا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے ابو نے نیت کی ہوئی تھی اللہ مینوں پیسے دے نا، ایکٹنگ کر چھڈ کے نا بچی بیوہ ہے، یہ شادی میں کرانی ہے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو پتا تھا ابو نے یہ نیت کی ہوئی ہے، تو حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور رب نے تانوں دیتا تسی کراؤ، اللہ۔ وہ دی شادی کرا دو۔ آپ کی امی نے ابو نے نیت کی ہوئی تھی اے اللہ مینوں پیسے دے نا تے اے فلانا بڑا ماڑا ہے تے میں نا اس غریب نو گھر بنا کے دینا۔ انہوں نے سوچا ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کو پتا کہ ان کی نیت تھی، تو حدیث رہنمائی کر رہی ہے۔ اگر جو منت نہیں ہے، منت تو ہو تو پھر تو پوری کرنی ہے، لیکن ان سے بھلائی کا طریقہ کیا ہے؟ اگر انہوں نے سوچا ہوا تھا یہ کام انہوں نے کرنا ہے اور وہ انتقال کر گئے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو پورا کرو۔ آپ کا کام، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہماری حدیث رہنمائی کرتی ہے، اور ہم اس پر عمل کریں گے تو والدین کو قبر میں بھی راحت ملے گی، والدین کو قبر میں بھی فائدہ ہو۔ کیونکہ ماں باپ ناراض ہونا، یاد رکھو صحابی کا درجہ کتنا بلند ہے، کتنا اونچا درجہ ہوتا ہے صاحب۔ ماں باپ ناراض ہونا خدا نہ خواستہ تو صحابی کی بات بھی نہیں بنتی، میں اور آپ تو کسی کھاتے بھی نہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے اس کو، اور صحابی عین وقت رخصت دنیا سے جا رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی، نزاع کا عالم، تکلیف میں، کسی نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ علقمہ نزاع میں اور بڑی تکلیف میں، روح نہیں نکل رہی۔ سرکار خود چل کے تشریف لے آئے، کریم آقا آئے، کیونکہ صحابی تھے نا وہ، تو پھر حضور نے آئے ہے کرم فرمایا، آ گئے۔ سرکار نے ان کی زوجہ سے پوچھا انہاں دیا نمازاں ان کا سرکار پڑھتے سے پوریاں بڑے نیک سے، روزے حضور کوئی کمی نہیں، سارا پوچھا حضور نے، کہا سرکار بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضور معاملہ نہ بھاپے تو کون بھاپے، سرکار نہ جانے باپ کو کون جانے گا، حضور کو نہ پتا ہو تو کسے پتا ہو ہے۔ اب حضور نے جب زوجہ سے پوچھا بھائی انہوں نے معاملات ہونا کیا سرکار بڑا نیک بندہ سے، تو اب سرکار معاملہ بھاپ گئے۔ حضور نے کہا امی کتنے انہوں نے کہا جی وہ تھے، اتنے کیوں نہیں ناراض، فرمایا بلاؤ۔ امی کو بلایا، آ گئے، حضور نے فرمایا علقمہ کو معاف کر دیں، حضور نے فرمایا علقمہ کو معاف کر دیں۔ ماں جی انہیں کیا سرکار میں تہاڈا حکم ہے، تے حضور پھر تے عمل حکم ہے تے گل ختم، لیکن حضور اگر تہاڈا مشورہ ہے تے حضور میں معاف نہیں کرتا۔ اے آنکھ دیکھ رہے ہو حضور یہ دی وجہ تو نکلی، اس ظالم نے چڑھ ماری جی تے میری آنکھ نکل گئی، حضور میں معاف نہیں کرتا۔ اللہ اللہ اللہ، حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، میں قربان اپنے نبی کی تربیت پر۔ اللہ، حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، ماں نے پوچھا حضور کیوں جمع کر رہے ہیں؟ ماں جی تو ماں جے ناراض ہے انہیں اتنے جے سڑنا ہے انہوں اتنے ہی ساڑی ہے۔ اب حضور کی تربیت بھی دیکھو قربان آئے، اور بتایا کہ جیسے تو ماں ناراض ہے وہ دی آخرت چنگی نہیں، ماں ناراض ہوئے آخرت چنگی نہیں۔ یہ تو حضور کا ایک انداز تھا نا، حضور نے تو یہ اپنی حکمت عملی، سبحان اللہ، سرکار تو سرکار ہے نا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے حضرت خواجہ غالباً حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، کعبے کے پاس گئے، ایک شخص آیا، فرمایا میں نے سنا کعبہ کہہ رہا تھا مردود مجھ سے دور ہو جاؤ، کعبہ سے آواز آ رہی تھی مردود مجھ سے دور ہو جاؤ۔ پوچھا گیا تو پتا چلا ماں باپ ناراض تھے، حج کرنے آ گئے۔ ماں پیو ناراض ہوئے کعبہ بھی آتا پر دفاع ہوتا ہے، ماں پیو ناراض ہوئے کعبہ بھی نیڑے نہیں آن دیتا، ماں پیو ناراض ہوئے نمازاں بھی قبول نہیں پاجی، ماں پیو ناراض ہوئے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا نا، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ،
اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے وہ بالوالدین احسان. اور میں نے بتایا تھا یہاں عبادت کے ساتھ احسان کو کیوں جوڑا ہے کہ عبادت بھی قبول نہیں اگر ماں باپ ناراض ہیں, منہ پہ مار دی جائے. تو حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. حضور کیوں جمع کر رہے ہیں؟ فرمایا جب تو ماں پہ ناراض ہے تو آگ لانی چاہیے. تو ماں تو ماں ہے نا, ماں نے فوراً کہا حضور ساڑھنا نہ میں راضی ہوں, حضور میرے پتر نو آگ نہ لانا. حضور میرے پتر کو ساڑھنا نہ میں راضی ہوں. میرے دوستو اتنا کہنا تھا خالی, اتنا کہنا تھا. انہیں کہ حضور میں نے معاف کیا, اتنا کہنا تھا. ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کیا, ادھر القمہ کی زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوستو مجھے ایمان سے بتاؤ یار, صحابی رسول ہو, صحابی رسول ہو, اتنا اونچا درجہ ہو اور ماں ناراض ہو. اور یہ میں ایک بات اور کر دوں, یہ صحابی تھے اس لیے معاملہ رک گیا. یہ صحابی تھے اس لیے رک گیا کہ وہ بغیر معافی کے انہیں موت آنی نہیں تھی کیونکہ صحابی تھے نا. لیکن میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے بھائی. خدا نہ خواستہ والدین ناراض ہوئے ویسی عالم میں وہ دنیا سے چلے گئے, کی پڑے گا سارا. بھائی جنہ دے جیتے رہے پیر پھڑ لو, اور پیر پھڑ لو جنہ دے جیتے رہے. بھائی نوکری بچان لئی صاحب لوگ بھی کہہ دے ہونا سر معاف کر دیں. اور نوکری بچان لئی کہ میں بے روزگار ہو جاواں گا, میرے بچے رول جان گے, کتوں کھاواں گا کتوں. اے شرم نو پیچھے رکھ کے نوکری بچان لئی معاف کرو دے. تسی صاحب نے بھی تے پیر پھڑتے ہو نا, معافی منگتے ہو نا کہ صاحب معاف کر دیں. بھائی جب نوکری بچان لئی صاحب کو معافی منگتے ہیں شرم نہیں نہ آتی. بھائی قبر بچان لئی, حشر بچان لئی ماں پیو کو معافی مانگو. یقین کرو یہ قرآن و حدیث ہماری واضح رہنمائی کر رہے ہیں. آج میں جو حال دیکھ رہا ہوں اولاد کا, الامان الحفیظ, الامان الحفیظ, یہ جو آج نظر آ رہا ہے نا ماں باپ کی خدمت کو جو پس سے پش ڈالا کر اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. راتوں کو جاگنا, باہر بیٹھنا, ماں باپ گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں, کہہ دیں آ جاؤ تو اڑ کے کہنا جی آ جاواں گا. ایک تو تساں بڑا تنگ کیتا, تسی بڑا تنگ کر دے ہو, کی مصیبت ہے, باہر ہی تے بیٹھا ہونا. اور توبہ کرو, اللہ سے ڈرو. پر ان کی رضا کے لیے کبھی آ جایا کرو, ان کی رضا کے لیے کبھی پاس بیٹھ جایا کرو. اور صبح اٹھو ماں پیو جیندے ہونا, پر ناشتہ اٹھ کے ماں باپ کے پاس کیا کرو, بیٹھا کرو ان کے پاس. انہیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, پر تمہیں پیسہ نہیں, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بزرگی میں صرف 2 بول تم سے میٹھے سننے چاہتے ہیں. بیٹھ جایا کرو ان کے پاس, آ کے بات کیا کرو, حال احوال پوچھا کرو. اور یہ ڈانٹا کریں تو بیٹھ کے ہنستے رہا کرو, یہ اس پر بھی راضی ہو جائیں گے. میں ڈانٹتی ہوں, میں ڈانٹتا ہوں, یہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. قسم خدا کی اس پر بھی راضی ہو جائیں گے. یہ ڈانٹا کریں, چپ کر کے ہنستے رہا کرو. یقین کرو بات بن جائے. آج اگر ہم دیکھیں تو نافرمانی کا عنصر بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ ہو. اس کی وجوہات یہ ایک تو دین سے جڑی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو سمجھا ہی کچھ نہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود بہت بڑے ہو گئے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا بڑا جو ہے نا, ہم بڑے انجینئر بن گئے, ہم بڑے پروفیسر بن گئے, ہم بڑے عالم بن گئے, اور ہم بڑے جناب ہو گئے. یقین کرو ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا. تو قرآن نے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے, ایسے کہو کہ یا اللہ میرے, یہ ہماری توجہ کیوں دلائی ہے ہمارے بچپن کی طرف. قرآن نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم بچپن میں جو کچھ بنے ہو نا, اور تم کچھ نہیں تھے, آج اگر تم کچھ ہو نا تو اپنے بچپن کو یاد کرو, ان کی وجہ سے ہو. یہ اس لیے توجہ ہماری ادھر ملا. تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جنہاں نے جیندے رہنا وہ آج جا کے نہ پیر پھاڑ لینا تے کہنا جی معاف کر دیو بس. تے جنہاں نے پردہ کر گئے نا انہاں نوں چاہیے کہ ہر وقت دعا کرو. روٹی کھاؤ نا, روٹی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تے نیت کر لو کہ ثواب میرے ابی ابو. یار دن میں روٹی تے کھانی ہوندی ہے, تسی پانی پیو نا بسم اللہ الرحمن, کہ ثواب میرے باپ پیو. سواری دے سوار ہو دعا سبحان اللہ جی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. قرآن
اے ثواب میرے باپ کو دن میں کتنی مرتبہ ثواب پہنچے گا غور کرو. اور کوئی پوری اہتمام کر کے کوئی دیگ پکا کے مدرسے کو بچے بلا کے پھر ایسے نہیں کہ تسی کرو گے تو ہی یہ سارے ثواب ہوئے گا. اور ہر وقت دعا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا